الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ وقال اللہ تبارک و تعالی ان الحکم الا للہ وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ 14 اگست 1947 کو جبکہ رمضان المبارک کی 27ویں شب تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مملکت خداداد پاکستان ہمیں عطا فرمائی۔ یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد سب سے بڑی مثال اگر تاریخ انسانی میں اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی پیش کی جا سکتی ہے تو وہ قیام پاکستان کے موقع کی ہجرت کا معاملہ تھا، اور اہل کراچی میں عظیم اکثریت ان لوگوں کی آباد ہے کہ جن کے باپ دادا اپنے گھر بار کو، اپنی جائیدادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو حتیٰ کہ چھوڑ کر آئے تھے، اور ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 7-8 سال پہلے ایک بڑا اچھا میسج واٹس ایپ پر شیئر ہوا کہ اس وقت کہا 70 برس، آج 77 برس کہہ لیں، کہ 70 برس پہلے ایک قوم تھی جس کو ایک ملک کی ضرورت تھی، اور وہ قوم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کم تھی، وہ سندھی، بلوچی، پٹھان، پشتو، پنجابی، اردو اسپیکنگ کم تھی، اور وہ کلمے کی بنیاد پر جمع ہو گئے تھے۔ کلمے کی جو بات تھی وہ اوپر آ گئی تھی، اور بقیہ زبان ہو، برادری ہو، خطے ہوں، یہ تصور تھوڑا نیچے رہ گیا تھا۔ آج ہم 77 برس بعد بیٹھے ہیں، ملک تو بچا ہوا ہے، بچا ہوا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہم پر برسا تھا 71 میں، جبکہ ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، تو بچا ہوا پاکستان تو موجود ہے، اس کو ایک قوم کی آج ضرورت ہے۔ وہ قوم کے جو دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث اور سندھی، بلوچی، پنجابی، پشتو، ان ساری تقسیموں سے بالا تر ہو کر ایک قوم بن کر کچھ کرنے کی کوشش کرے۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے، تبصرے تو کوئی کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ ایک بچہ گھر سے دہی لینے جاتا ہے باہر، تو واپس آتا ہے تو وہ ڈیفینس انالسٹ بن کر آ جاتا ہے، یعنی وہ دفاعی تجزیہ کار بن کر آتا ہے۔ اور اگر کوئی نائی کی دکان پر، حجام کی دکان پر چلا جائے تو گھنٹہ لگ جاتا ہے کبھی کبھی، تو وہ تو پتہ نہیں کتنا بڑا تجزیہ کار بن کر واپس آتا ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ آج کا شوق ہے نا یوٹیوبر بننے کا، ہر بندے کو اپنا یوٹیوب چینل ہو، میں اور میری رائے اور میرا انالیسس، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک فتنہ، اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، ہم سب کی بھی۔ ہمارے اسلاف کا معاملہ یہ تھا بھائی کسی دوسرے سے جا کر پوچھو، صحابہ کرام فرماتے تھے لا ادری، کسی دوسرے سے جا کر پوچھو۔ اور آج جو معلوم نہیں بھی ہوتا اس ڈومین میں بھی ہاتھ ڈال کر جو چاہتے ہیں رائے پیش کرتے ہیں، اور آگے پھر ہمیں لائکس چاہیے ہوتے ہیں، ویورشپ چاہیے ہوتی ہے، اور اگر مونیٹائزیشن کی لت پڑ گئی ہو تو بس پیسہ ہی پیسہ ہے، اور اس پیسہ کمانے کے لیے کچھ بھی کر دو، اور کچھ بھی کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ذرا کڑوی باتیں لیکن ان کو سننا چاہیے ہمیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ مملکت خداداد یہ ایک عجیب مملکت ہے، یعنی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ملک ہیں، 250-300 کم و بیش جو معروف ممالک ہیں، اور کئی ایک اور بھی ہوں گے۔ دنیا میں ایک زبان بولنے والے ہوتے تو وہ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا ایک ملک بن جاتا ہے۔ فرانس ایک زبان بولنے والوں کا ملک ہے۔ دنیا میں ایک نسل کے لوگ ہوتے ہیں، جرمن ایک نسل کا نام ہے، یہودیت بھی نسل کا نام ہے، گو کہ ایک مذہب ہے، اور اسرائیل بنا وہ نسلی بنیاد پر۔ پریکٹسنگ یہودی نہیں چاہتے تھے کہ ایک مملکت اس طرح بنے، لیکن جرمنی کی مثال نے تو ایک نسل کے لوگ ہیں، ملک موجود ہیں۔ یا دنیا میں کوئی ممالک ہیں کہ جن کا کوئی تاریخی پس منظر ہوا کرتا ہے، مثلا چائنا ہے، ہزاروں برس سے ہے، مصر ہے، ہزاروں برس سے موجود ہے، تو وہ ایک تاریخی پس منظر ہے اور وہ قائم ہے، ملک موجود ہے۔ یا پھر دنیا میں ممالک ہوتے ہیں جن کا جغرافیائی علاقہ ایک جیسا ہوتا ہے، مثلا انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے،
اگر آپ غور کریں تو وہاں جزائر ہی جزائر ہیں، تو یہ ملک موجود ہیں۔ تو زبان کبھی اکٹھا کرتی ہے، ایک ملک وجود میں آ جاتا ہے، کبھی ایک نسل کے لوگ ہوتے ہیں ملک وجود میں آ جاتا ہے، کبھی ایک پس منظر ہوتا ہے تاریخی ملک موجود رہتا ہے، اور کبھی جغرافیائی خطے جیسے ہوتے ہیں تو ملک موجود رہتا ہے، بن جاتا ہے۔ پاکستان عجیب ملک ہے، یہاں کئی زبانیں بولنے والے موجود ہیں، اور اگر 1947 کی بات کریں تو مشرقی پاکستان بھی شامل تھا، تو کئی زبانیں بولنے والے، کئی ڈریس کوڈ رکھنے والے۔ ایک پشتون خاتون اگر ایک بنگالی عورت کے لباس کو دیکھے گی تو کیا کہے گی؟ آپ کو مجھے اندازہ ہے کہ اس نے لباس پہنا ہی نہیں، یہ آدھا لباس پہنا ہے۔ اتنا فرق و تفاوت۔ ہمارے ہاں برادریاں مختلف ہیں، ہمارے ہاں خورد و نوش کے جو آداب یا طور طریقے ہیں کھانے پینے کے وہ مختلف ہیں، ہمارے ہاں خطے مختلف ہیں۔ آپ اور میں کراچی میں ساحل سمندر کے پاس ہیں، اوپر پہاڑوں کا علاقہ موجود ہے، سطح مرتفع ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس جنگلات موجود ہیں، ہمارے پاس صحرا موجود ہیں۔ اور 1940 میں جو قرارداد پیش ہوئی تھی یا پاس ہوئی تھی، اس قرارداد کا نام قرارداد پاکستان نہیں تھا، اس کا نام قرارداد لاہور تھا۔ بعد میں پاکستان کا نام تجویز ہو گیا تو اس قرارداد کو ہم بعد میں کہتے ہیں اب قرارداد پاکستان، ورنہ 1940 میں تو یہ نام بھی موجود نہیں تھا، ملک تو دور کی بات ہے۔ 4 باتیں میں نے عرض کی: زبان، نسل، خطے ایک جیسے ہونا، یا جغرافی تاریخی پس منظر ہونا، یہ چاروں معاملات پاکستان کے معاملات میں زیرو ہیں۔ نہ زبان ایک بولنے والے، نہ خطے ایک رکھنے والے، نہ نسلیں ایک رکھنے والے، نہ کوئی تاریخی ہمارا پس منظر۔ اگر واقعتاً ہمیں جوڑا تھا اور واقعتاً ہمیں جمع کیا تھا تو کلمے نے۔ ہاں، اس کے اور بھی تجزیے کیے گئے ہیں کہ انگریز کی غلامی سے نجات بھی چاہتے تھے اور ہندوؤں کی اکثریت کا خوف بھی تھا۔ آج ہم پاکستان میں 24 کروڑ کی تعداد پر اب بھی مردم شماری پر بحث کر رہے ہیں نا، بینر لگے ہوئے نا، ہم 3.5 کروڑ ہیں، ہماری گنتی پوری کرو، ادھوری گنتی، ادھوری مردم شماری قابل قبول نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو 24 کروڑ پر ابھی پہنچے ہیں، بھارت 1 ارب 45 کروڑ پلس ہو چکا ہے، 1 ارب 45 کروڑ پلس۔ تو اس وقت بھی اندیشہ تھا کہ انگریز بھی چلا گیا تو ہندو کی اکثریت نہ مار ڈالے، ہمیں دبا نہ لیں، اچک نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے چھپر پھاڑ کر ہمیں یہ مملکت خداداد عطا کی۔ ایک فرق کر لیجئے گا، اس وقت محض کلمہ تھا، چاہے کلمہ پڑھنے والا وہ نمازی ہے، بے نمازی ہے، شراب پینے والا ہے، جوا کھیلنے والا ہے، سود خوری کرنے والا ہے، دینی شاعر کو اختیار نہ کرنے والا ہے، مگر اس وقت تھا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، ادھر کلمہ کام کر گیا اور کلمے کی بنیاد پر یہ قوم جمع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق 27ویں شب ماہ رمضان مبارک کی، جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہندوؤں کی ساری مخالفتوں کے باوجود اور انگریز کے جبر کے باوجود یہ خطہ زمین ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑوں بزرگوں نے، ہمارے بھی باپ دادا ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے اور اسی کلمے پر آئے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے میں جان تھی اور ہے، اور اس کلمے نے اس وقت جوڑا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرما کر خطہ زمین دیا۔ اس کے بعد ہمارے بڑوں نے، اقبال نے خواب دیکھا، بالکل ٹھیک تھا، قائد اعظم نے جو ورڈکٹ دیے بالکل ٹھیک تھے۔ ہاں، 11 اگست 1947 کی ایک تقریر کا ایک حصہ قائد اعظم کا مس کوٹ کیا جاتا ہے، وہ تقریر بھی فی البدی تھی، دیکھ کر نوٹس نہیں پڑے تھے قائد اعظم نے، اور اس تقریر کے ان مندرجات کے بارے میں اب بھی اتفاق رائے نہیں ہے کہ وہ اڑائی گئی بات ہے، نہ کہ وہ قائد اعظم کے الفاظ تھے، جس سے ایک بات اخذ کر کے ان پر سیکولر ہونے اور پاکستان کی سیکولر اسٹیٹ بنانے کا الزام لگایا جاتا ہے آج بھی۔ حالانکہ قائد اعظم کی 1947 11 اگست کی تقریر سے پہلے کم از کم 100 تقریریں اور اس ایک تقریر کے بعد کم از کم 14 تقریریں، 114 تقریریں ریکارڈ پر کم از کم موجود ہیں، اور اس وقت کے نیوز پیپرز بھی آج تک ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ جہاں قائد اعظم نے یہ ذکر بھی کیا کہ پاکستان کا آئین، اس مملکت کا آئین جو ہے وہ قرآن ہوگا، اور انہوں نے ذکر کیا کہ 2 قومی نظریے نے ہی پاکستان کو وجود دیا ہے، ہم الگ قوم ہیں، ہندو الگ قوم ہیں، ہماری الگ تہذیب، ان کی الگ تہذیب ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے، کیپٹلسٹ اکانومی نے دنیا کو غلام بنا کر چھوڑا، اب اللہ نے ہمیں توفیق دی تو اسلام کا عادلانہ نظام دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا یہ ہمارا فرض اور ہماری ذمہ داری۔ ان کے یہ الفاظ بھی ریکارڈ پر موجود ہیں کہ پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان ہے،
اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ مملکت وجود میں آ گئی۔ اب ہمیں خلافت راشدہ سے رہنمائی لے کر عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پیش کرنی۔ قائد اعظم سے پہلے اقبال کلیئر تھے، جب الہ آباد کی تقریر میں فرماتے ہیں کہ اسلام کی جو تاریخ ہماری گزری ہے مسلمانوں کی، تو دور ملوکیت میں اسلام کے چہرے پر پردے پڑ گئے۔ اگر ایک خطہ زمین ہمیں الگ مل جاتا ہے تو ہمیں موقع ملے گا کہ دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کر دیں۔ پھر اقبال کہتے ہیں بڑے پیارے اشعار میں کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما بپا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سدود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو یہ چمن نغمہ توحید کے لیے سجایا تھا، اس کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کے لیے نہیں سجایا تھا۔ پھر ہم وہ ہیں جنہوں نے اس وقت یہ دعویٰ کیا جب دنیا ابراہم لنکن کے الفاظ کوٹ کرتی تھی، غالباً اسی کے الفاظ ہیں کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، عوام کی حکمرانی عوام کریں گے عوام کے لیے۔ ہم نے کہا نہیں، عوام سوورن نہیں ہے، عوام حاکم نہیں ہے، حاکمیت کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ کی ترجمانی ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 ہے، ان الحکم الا للہ، 3 مرتبہ قرآن کریم میں الفاظ، حکم کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اقبال نے بھی ترجمانی کی، سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہ اک وہی باقی بتانے آزری۔ تو اصل تو حاکمیت اللہ کے لیے۔ ہم نے قرارداد مقاصد پاس کر دی، جو کسی جامعہ میں، کسی دارالعلوم میں، مدرسے میں بیٹھ کر پاس نہیں ہوئی، دستور ساز اسمبلی میں بیٹھ کر پاس کی گئی۔ آبجیکٹیو ریزولوشن 1949، یعنی قرارداد مقاصد 1949، جس کی پہلی شق یہ کہ حاکمیت اللہ کی، ہم اس کے نمائندے ہیں، بندے ہیں، نمائندے ہیں۔ اور نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی، یہ ہم نے طے کیا۔ آج بھی ہمارے بچے سوشل اسٹڈیز میں، پاکستانی اسٹڈیز میں یہ پڑھتے، ہم بھی پڑھتے آئے۔ تو یہ طے ہو گیا، یہ سمت ڈائریکشن مقرر ہو گئی۔ ایک بہت بڑا سوال اٹھا، آج بھی اٹھتا ہے، کس کا اسلام لاؤ گے پاکستان میں؟ دیوبندیوں کا لاؤ گے، بریلویوں کا لاؤ گے، اہل الحدیث کا لاؤ گے، شیعوں کا لاؤ گے، سنیوں کا لاؤ گے، جماعت اسلامی کا لاؤ گے، کس کا لاؤ گے؟ تو 1951-52 کم و بیش 31 چوٹی کے علماء جمع ہوئے، اور چوٹی کے 31 علماء نے 22 متفقہ نکات دے دیے۔ اور یہ وہ بات میں عرض کر رہا ہوں جو عظیم اکثریت ہماری بھول گئی، یا عظیم اکثریت کے سامنے نہیں، اچھے بھلے دینی طبقات کے سامنے بھی بات رکھی جائے تو ان کے بھی علم میں نہیں۔ 1951-52 31 علماء جن کو ہیڈ کیا تھا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور 31 علماء میں دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، اہل تشیع، جماعت اسلامی کے سب کے حضرات موجود تھے، اور 22 متفقہ نکات انہوں نے دے دیے، فیڈرل لیول پر، صوبائی لیول پر، ضلعی لیول پر، حکمرانوں کے اوصاف، اقلیتوں کے حقوق اینڈ سو آن، اور سائن کر کے کہہ دیا ان اصولوں پر اگر نظام حکومت ترتیب پاتا ہے اس پاکستان میں تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ باقی ہاتھ کسی نے ناف کے نیچے باندھتا رہے، ہاتھ سینے پر باندھتا رہے، ہاتھ چھوڑ کر قیام کرنا نماز میں کرتا رہے، کوئی ایشو نہیں، ذاتی انفرادی معاملہ ہے۔ لا آف لینڈ کی بات کریں گے وہ ایک چلے گا قانون ملک کے اندر، اور اس میں ان 31 علماء نے سائن کر کے دے دیا کہ ان 22 نکات پر ہمارا اتفاق، اور اگر اس کے مطابق کوئی نظام پاکستان میں آتا ہے تو ہمیں کوئی اختلاف اس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ریورس گیئر لگ گیا، بلکہ لیاقت علی خان مرحوم کے بارے میں آتا ہے، ایک تو ان کا مکہ بڑی وجہ بنا جو انہوں نے دکھایا تھا، اور ایک انہوں نے فرمایا کہ میں مسلم لیگ کے لوگوں سے کہا کہ اگر پیش رفت نہیں ہوتی شریعت کے نفاذ کی طرف تو میں عوام میں جا کر کہوں گا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، ان کے ساتھ مذاق کیا گیا، ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ لیاقت علی خان مرحوم بھی وہ شہید کر دیے گئے تھے، اور آج تک وہ معاملہ ریزالو نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد کی تاریخ آج تک کی کیا ہے؟ چند اچھے اقدامات ہیں۔ قادیانیوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا وہ ہمارے علم میں ہے، کوئی 1973 میں اسلامی دفاع شامل کیے گئے ہمارے علم میں ہے، کوئی پاکستان میں اسلامیات کا نصاب کمپلسری کیا گیا ضیاء الحق مرحوم کے دور میں وہ ہمارے علم میں ہے، اور کوئی میکینزم دیا گیا اسلامی نظریاتی کونسل کا، وفاقی شرعی عدالت کا، وہ ہمارے علم میں ہے، مگر وہ آپریٹو نہ ہو سکا۔ یعنی یہ سارے امور جو ہیں یہ لکھے گئے بڑے اچھے، مگر اپنی روح کے مطابق ان پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ میں ایک کیس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں
تاکہ کلیئرٹی ہو جائے کہ میکینزم بڑے اچھے، مگر ہمارے ول نہ رہی ہمارے مقتدر طبقات کی کہ وہ شریعت کے نفاذ کی طرف پیش قدمی کریں۔ میری پیدائش 1974 کی ہے، اور اس وقت جو آئین جیسا تیسا بھی ہے، ملغوبہ بن چکا کافی حد تک، وہ کتنی ترمیم اس میں ترامیم کی جا چکی ہیں۔ 1973 کے آئین میں آرٹیکل 38F میں لکھا ہوا ہے حکومت جلد از جلد سود کا خاتمہ کرے۔ تو جلد سے مراد کیا ہوتی ہے؟ 50 سالہ تقریبات منا لی گئیں اس سال آئین کے 50 سال پورے ہونے کے، اور سود کا دھندا ابھی بھی جاری، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ابھی بھی جاری۔ 3 بڑے بڑے فیصلے آئے، 91 کا وفاقی شرعی عدالت کا 157 پیجز کا، اور اس وقت نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی اس کے خلاف اسے لے کے کھڑے ہو گئے۔ 1999 کا سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ کا، جس بینچ میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی موجود تھے، اللہ ان کو صحت زندگی عطا فرمائے۔ 1250 صفحات کا فیصلہ آیا، جنرل مشرف نے بینچ بدل دی، اپنے مرضی کے ججز لا کے بٹھا دیے اور کہا کہ جاؤ دوبارہ جا کے وفاقی شرعی عدالت میں پنگ پونگ کی بال کی طرح کھیلو۔ پھر ہم تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے اور بعض جماعت اسلامی کے وکلاء بھی، ہم سب پھر عدالت میں گئے دوبارہ وفاقی شرعی عدالت میں۔ 2000 سے لے کے 2022 کتنے سال ہو گئے؟ 22 سال لٹکاتے رہے۔ 2022 میں پھر فیصلہ آیا وفاقی شرعی عدالت کا 314 صفحات کا، اور پھر اس کے خلاف نجی بینک سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ میں کھڑے ہوئے۔ یہ مذاق ہمارے یہاں کیا جا رہا ہے ان میکینزمز کے ساتھ کہ جن کے ذریعے سافٹ انداز سے شریعت کے نفاذ کی طرف پیش قدمی ہو سکتی تھی۔ باقی میں دل کی بات عرض کر دیتا ہوں، کھلی بات عرض کرتا ہوں، تمام حکومتیں خواہ وہ فوجیوں کی رہیں، خواہ وہ ہمارے سول حکمرانوں کی رہیں، سب ایک پیش پر رہے، سود کا خاتمہ نہیں ہونا۔ اور آج بھی سب ایک پیش پر ہیں، IMF کی ڈکٹیشن ہم نے لینی، سب ایک پیش پر ہیں، میں سب کے نام لے سکتا ہوں۔ اس حوالے سے کوئی سیریسنس یہاں پر نہیں، یہ ایک معاملہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا معاملہ ہے۔ اللہ واضح کہتا ہے سورہ البقرہ آیت 278 279، اگر سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ میں نے مختصر ہسٹری کیوں آپ کے سامنے رکھی؟ ہماری اٹھان کلمے کی بنیاد پر ہے۔ ہم عجیب قوم ہیں، ہمیں زبان نہیں جوڑ سکتی، ہماری الگ ہے، پنجابیوں کی الگ ہے، سندھیوں کی الگ ہے، بلوچیوں کی الگ۔ ہمیں برادری کا تعصب، نسل کا تعصب نہیں جوڑ سکتا۔ سینکڑوں برادریاں مل جائیں گی پاکستان میں آپ کو۔ ہمارے جغرافیے خطے ایک نہیں ہیں، ہمارا کوئی تاریخی پس منظر نہیں کہ پاکستان نام کا کوئی ملک 100 برس پہلے کہیں موجود تھا دنیا میں۔ ہم جڑے تھے کلمے کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر، ہماری اٹھان نظریے کی بنیاد پر ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر نظریہ مضبوط نہ ہو تو USSR کی مثال لے لیں۔ کیا آج دنیا کے گلوب پر USSR نام کی کوئی شے موجود ہے؟ نہیں۔ حالانکہ اس کو ایٹامک پاور تھی، ورلڈ لیول پر 2 بڑی ایٹامک پاور تھیں، بڑی 2 سپر پاورز رادر تھیں، کولڈ وار کا معاملہ چلتا تھا، تو USSR کا نظریہ جو تھا اشتراکیت کا وہ دفن ہوا، ان کی ایٹامک پاور ان کے کام نہ سکی، ان کو بچا نہ سکی۔ اور یاد رکھیے گا، ہم نے کلمے کو پیچھے رکھا، ہم نے ریورس گیئر لگایا، ہم نے نفاذ شریعت کی طرف پیش قدمی نہیں کی۔ نفاذ شریعت سے مراد کیا ہے؟ میری ذات و میرے گھر سے معاملہ شروع ہو، میرے ماحول و معاشرے میں بھی ہو، اور نظام کی سطح پر بھی ہو۔ یہ پورا پروسیس ذہن میں رہے۔ لیکن عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کلمے کی بنیاد ہماری کمزور پڑی۔ 71 میں کیا ہوا؟ ملک 2 لخت ہوا۔ 2 ملک اگر ہوئے تھے تو 2 پاکستان بن جاتے، ایک کو مشرقی پاکستان کہتے تھے، ایک کو مغربی پاکستان۔ لیکن نئے ملک کا نام کیا ہوا؟ بنگلہ دیش۔ کیا چیز اوپر آ گئی؟ زبان۔ اللہ معاف رکھے، اگر کلمے کو مضبوط نہ کرے تو سندھو دیش کی تحریک نہیں چلتی، بلوچستان کو الگ کرنے کی تحریک نہیں چلتی، پختونستان کو الگ کرنے کی تحریک نہیں چلتی، سرائی کی بیلٹ کو الگ کرنے کی تحریک نہیں چلتی۔ اللہ تعالی حفاظت کرے۔ تو ادھر کلمہ کمزور پڑا۔ کلمے کے تقاضے صرف داڑھی نہیں ہے، کلمے کے تقاضے صرف 2 رکعت کی نماز نہیں ہے، کلمے کے تقاضے صرف حج اور عمرے نہیں ہیں، کلمے کے تقاضوں میں انفرادی زندگی بھی ہے، اجتماعی زندگی بھی ہے، میری ذات و میرا گھر بھی ہے، میرے اخلاق و میرے رویے بھی، ابھی بات کریں گے انشاءاللہ، میرا کاروبار بھی ہے، آپ کی میری عدالت بھی اس میں آئے گی، آپ کی میری پارلیمنٹ بھی اس میں آئے گی، آپ کی میری معیشت بھی اس میں آئے گی، آپ کی میری ریاست کے امور بھی اس میں آئیں گے۔ یہ آل انکلوسیو پیکیج ہے جو دین اسلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دین مکمل فرما کر ہمیں عطا فرمایا۔ ایک اور تجزیہ کر لیں، دنیا کے دیگر ممالک
کسی اور بنیاد پر جی لیں گے، بچ جائیں گے، زبان کی بنیاد پر، وہی بات برادری کی بنیاد پر۔ ہمارا مسئلہ الگ ہے۔ جیسے اقبال نے کہا اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 2 ارب کلمہ گو الگ ہیں، باقی 5-6 ارب کلمہ نہ پڑھنے والے الگ ہیں۔ یہ 2 ارب کلمہ پڑھنے والے، ان کی اٹھان ڈیفرنٹ ہے کلمے کی بنیاد پر۔ تو جیسے یہ 2 ارب کلمہ گو مسلمان بقیہ سے مختلف ہیں، اسی طرح جان لیجئے یہ مملکت خداداد پاکستان بقیہ 56-57 مسلم ممالک سے مختلف ہے۔ باقیوں میں سے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اسلام کی بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں، باقیوں میں سے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارا اسٹیٹ کی سطح پر یہ طے ہے کہ حاکمیت اللہ کے لیے، باقی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، باقی کسی کے پیچھے یہ لاکھوں قربانیاں نہیں ہیں کہ کلمے کی بنیاد پر جانیں دے کر لوگوں نے ملک حاصل کیا۔ تو باقی 56 سے شکوہ بھی نہیں ہے، ہم مختلف ہیں، عجیب ہیں، ملغوبہ ہیں اور مختلف ہیں بقیہ 56 مسلم ممالک سے۔ ہم جی سکتے ہی نہیں، ہمارے حالات سنور سکتے ہی نہیں، ہمارے معاملات سدھر سکتے ہی نہیں جب تک کہ اپنی اصل کی طرف ہم نہ لوٹیں۔ اور اس لوٹنے کو قرآن پاک میں لفظ توبہ سے بیان کیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ کے حضور میں سچی پکی توبہ۔ توبہ کا اصل مفہوم ہے پلٹنا، اور پلٹنے سے مراد کیا ہے؟ توبہ 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 کی تسبیح پڑھنا فقط نہ، تسبیح بھی پڑھنا، توبہ کے کلمات بھی زبان سے ادا کرنا، بالفعل بھی توبہ کرنا۔ یہ بالفعل توبہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی معصیت کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی فرما برداری کی طرف آنا۔ اور ایک توبہ ہوتی ہے فرد کی، وہ فوراً، اور ایک توبہ ہوگی پوری قوم کی، اور وہ ہے اجتماعی توبہ۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، مشہور واقعہ۔ وہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے کشتی میں، بھی کشتی سے کہاں؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ پیچھے قوم نے عذاب کے آثار دیکھ لیے، قوم ڈر گئی، اپنے گھر والوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، حتیٰ کہ جانوروں کو لے کر میدان میں آ گئے، اللہ کے سامنے جھک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آئے ہوئے عذاب کو ان پر سے ٹال دیا۔ آج ہم میں سے ہر ایک نے توبہ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے میری توبہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں اگر باپ ہوں تو میری توبہ کیا ہے؟ کیا میں ویسا باپ ہوں جیسا مجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں صاحب اولاد ہوں تو میری اولاد کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیم ہے، میں وہاں سے تعلیم لے کر عمل کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اگر شوہر ہوں تو کیا میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو سامنے رکھ کر، ان کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر، ان اعمال کو کوشش کرتے ہوئے انجام دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کا رویہ بحیثیت شوہر کا تھا؟ میرا معاملہ ہوتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، میں اس معاشرے میں جی رہا ہوں، تو کیا میں چلتا پھرتا قرآن بننے کی کوشش کر رہا ہوں؟ یہ الفاظ میں نے کیوں ادا کیے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا رسول اللہ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں، فرمایا کانا خلقہ القرآن، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق تو قرآن تھے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے پر میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی عبادت اور بندگی کی تقاضے، جس میں نماز بھی فرض ہے، روزے کا بھی تقاضا ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر، حج صاحب استطاعت پر، اسی طرح قربانی صاحب استطاعت پر، اینڈ سو آن، یہ بھی مجھے ذمہ داری ادا کرنی۔ ادھر اگر گڑبڑ ہے تو مجھے ادھر توبہ کرنی ہے نا۔ کیا خوب کسی نے کہا، آج ہمارا ایمان کیسا ہو گیا؟ وہ ایمان جو ہمیں بستر سے اٹھا کر مصلی پر نہیں لا رہا، وہ ایمان جو بستر سے اٹھا کر مصلی پر نہیں لا رہا، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایمان ہمیں جنت الفردوس پہنچا دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ صبح پرندے چہچاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ڈسٹرب کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، ہماری نیند خراب کر رہے ہیں۔ وہ چہچاتے نہیں ہیں، وہ ارلی ان دا مارننگ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں بھائی ہم تو پرندے، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم تو کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہاں سے توبہ شروع ہوگی۔ اسی طریقے پر آج عظیم اکثریت اس روش پر ہے کہ دوسرے کی خوب برائیاں نظر آتی ہیں ہمیں، اور اپنا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک مفتی صاحب نے بڑے اچھے جملے فرمائے، ایک جگہ ہم پروگرام میں تھے، کہا ہم دوسروں کے لیے جج بن جاتے ہیں اور اپنے لیے وکیل۔
سارے فیصلے ساری دنیا کے لیے سنا دیں گے اور اپنی کوتاہیوں کے لیے 100 بہانے پیش کریں گے. اتنے پیارے وکیل بن جاتے ہیں ہم. اللہ کی قسم جس دن میں اپنے لیے جج بنوں گا تو دوسرے کے لیے وکیل بننے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی, اس کا نظر ہی نہیں آئے گا. یہاں سے توبہ شروع ہوگی. ہاں ابھی اجتماعی توبہ کا ذکر میں نے کرنا ہے, مگر ہم اپنے دائرے کار کے اعتبار سے بات کر لیں. ہم بات کریں اللہ کے دین کے غلبے کی, ہم تو دعوت اسی کی دیتے ہیں, نظام دین کی غلبے کی جد و جہد. اسلام سے چند رسومات کا نام تو نہیں ہے, چند عبادات کا نام تو نہیں ہے. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے, کوڈ آف لائف ہے, سسٹم آف لائف ہے, نظام زندگی, اور وہ اپنا غلبہ چاہتا ہے. اور اللہ کے پیغمبر نے اپنا خون دیا اس کام میں صلی اللہ علیہ وسلم. طائف میں آپ کا خون عطر بہا, احد میں آپ کا خون عطر بہا. اپنے 70 پیارے صحابہ کی جانیں حضور نے احد میں دیں, اپنے 259 پیارے صحابہ کی جانیں 23 برس کی جد و جہد کے دوران میں دیں. تب قرآن پاک کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب آپ دیکھیں گے لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں, مگر وہاں تک جانے کے لیے ادھر سے گزر کر جانا پڑے گا. بدر کے 313 نظر آتے ہیں مگر 313 کی تیاری مکہ مکرمہ میں نظر کم آتی. جن کے دلوں میں قرآن اتارا گیا, قرآن کے ذریعے نور ایمان پیدا ہوا, انہیں اللہ والا بنایا گیا, انہیں سارے مشقتوں کے مراحل کو جھیلنے اور برداشت کرنے کے لیے تیار کیا گیا, پھر 313 میدان میں نظر آئے. خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے, خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے, نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہیرا پہلے. تو 313 نظر آتے, ہیرا کا غار نظر نہیں آتا جہاں قرآن محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. اس قرآن سے تعلق کی مضبوطی, اس قرآن کے ذریعے سے ایمان کی آبیاری, اور اللہ والے پروڈیوس ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی. آج اللہ کی مدد شامل حال نہیں. آج کیا اللہ کی مدد شامل حال ہے ہمارے؟ نعمتیں پھر بھی وہ دے رہے ہیں, لیکن اجتماعی اعتبار سے دیکھیں تو قوم کی معیشت کا بٹا بیٹھا ہے. آپ لوگ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے اس وقت حالات کی سطح پر کھڑے ہیں, اور کس طرح کا عدم توازن تو چھوٹا لفظ ہے, کس قدر کا ظلم کا معاملہ اس معاشرے کے اندر ہے. ایک طرف عوام بھگتے 50 روپے یونٹ پیک آورز کے اندر, اور ایک طرف لوگوں کو 1000 یونٹ فری میں ملتے ہوں. لاکھوں کی تعداد میں ایسے افراد ہیں اس ملک میں. عوام 273 کا پیٹرول بھگتے ہیں, اور ایک طرف وہ لوگ جن کو ہزاروں لیٹر ماہانہ فری میں ملتا ہے. عوام آٹے کی لائن میں لگ کر مرتے ہوں, اور ادھر 70 کھانے ایک جگہ چن دیے جاتے ہوں. عوام آٹے کی لائن میں بیچارے لگ کر مرتے ہوں, اور ادھر بعض لوگوں کے لون کے اندر چلر لگے ہوں اے سی کے, اور دھڑلے کے ساتھ اس میں ٹھنڈک پائی جاتی ہو. یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے, اور اس ظلم کے خاتمے کا تقاضا کرتا ہے اسلام. اور قائد اعظم نے کہا تھا مغرب کے یہ سرمایہ دارانہ نظام نے تباہ کیا, ہمیں دنیا کو غلام بنایا. ہمارا فرض ہے کہ اسلام کا عادلانہ نظام دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں, لیکن اس کام کے لیے ہماری ذات, ہمارے گھر, ہمارے ماحول سے بات شروع ہوگی. مطلب کس نے مجھے گن پوائنٹ پہ کہا کہ تم جھوٹ بولو؟ کس نے گن پوائنٹ پہ مجھے کہا کہ نماز چھوڑو؟ کس نے گن پوائنٹ کے پر کہا کہ ماں باپ کا دل دکھاؤ؟ کس نے گن پوائنٹ پہ مجھے کہا کہ نشہ کرو؟ مجھے معاف کیجیے گا, میں نے جملہ جان بوجھ کے کہا ہے. آپ اپنے تعلیمی اداروں کی حالت دیکھ لیں, جو کیسز سامنے آ رہے ہیں, اور نشہ آئس اور نہ جانے کس کس نوعیت کا, اور بچوں کے سامنے کیا ہے, تمہاری جی پی اچھی نہیں آئے گی, تم بڑا مسئلہ ہو جائے گا, تم ناکام ہو جاؤ گے. نمبر اچھے تو یہ نشہ کرو, تم 3 دن تک ایسے چاقو چوبند رہو گے, زبردست تمہاری تیاری ہوگی, زبردست تمہارے نمبر آئیں گے, اور اس کے بعد اس کی صحت کا بیڑا غرق ہونا وہ ہم سب کو پتہ ہے. کس نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ نشہ کرو؟ کس نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ غلط قسم کی چیزیں موبائل پر دیکھو؟ کس نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ موبائل کا غلط استعمال کرو؟ کس نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ راتیں برباد کرو موبائل کے ساتھ؟ جو کر رہا ہے خود کر رہا ہے بھائی, خود کر رہا ہے. تو یہاں تو ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں, یہاں سے تو آغاز کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. پھر فیملی فیبرک برباد ہو رہا ہے, نکاح کو مشکل کیا جا رہا ہے. ہم تو قائل ہیں اور عامل ہیں اس بات پر, نکاح میں ایک ہے تقریب اعلان نکاح کا بس, چھواروں کی تقسیم شوہر کی طرف سے, اور ایک دعوت ولیمے کی شوہر کی طرف سے سہولت کے مطابق, اور مہر کا ادا کرنا بس. باقی پوری زندگی پڑی ہے, آج کرائے کے گھر میں رکھے گا, کل اپنے گھر میں رکھ لے گا. بھائی ایسے اپنا بھی کون سا اپنا ہے, قبر میں لے کے جائیں گے. لیکن چلو آج کرائے کا, کل اونرشپ کا, آج موٹر سائیکل کل گاڑی ہو جائے گی. نکاح کے ٹائم پر یہ چند چیزیں ہیں بس.
مسجد میں اچھا انعقاد ہو اس کا، الحمدللہ بہت فائدہ اس کا، اور چھواروں کی تقسیم، مہر کا ادا کرنا اور ولیمے کا اہتمام سہولت کے مطابق، وہ 20 کا بھی ہو سکتا ہے، 200 کا بھی ہو سکتا ہے، سہولت کے مطابق، نمود و نمائش نہ ہو۔ نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہے، جوانیاں لٹ رہی ہیں، اور اللہ معاف کرے LGBT پتہ نہیں کیا کیا ہم پر تھوپا جا رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ان گوشوں میں تو ہمیں خود چاق و چوبند ہو کر، مستعد ہو کر سچی پکی توبہ کی کوشش کرنی، پھر ایک اٹھان ہونی چاہیے قومی سطح پر۔ یہ قوم کہا تو جا رہا ہے کہ مردار ہو گئی، استغفر اللہ، یہ قوم تو کہا جا رہا ہے کہ ڈیڈ ہو گئی، یہ ڈیڈ تو نہیں ہے، یہ ورلڈ بینک کو سرو کر رہی ہے، ہمارا ٹیلنٹ، IMF کو سرو کر رہی ہے قوم، ہمارا ٹیلنٹ، بل گیٹس کو سرو کر رہی ہے، ہمارا ٹیلنٹ، یہ قوم ناسا کو سرو کری، ہمارا ٹیلنٹ، یہ قوم آکسفورڈ یونیورسٹیز کو سرو کرتی رہی ہے، ہمارا ٹیلنٹ، ہمارا ٹیلنٹ، یہ دنیا کی ٹاپ کی جو کمپنیز ہیں ان کو سرو کری، ہمارا ٹیلنٹ۔ تو ایسا تو نہیں، لیکن کیا اچھا ہو کہ اس ٹیلنٹ کو مسلمان کیا جائے، اور ان ٹیلنٹ والوں کے دلوں میں ایمان کی آبیاری کا معاملہ ہو، تو یہ اس ملک کی تقدیر کو بدل دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ مایوسی تو کفر ہے، ظاہری حالات سے پریشان ہونا الگ شے ہے، مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے، لا تقنطوا برحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ البتہ اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے خالی دعائیں نہیں چلیں گی، دوا بھی کرنا ہوگی، محنت بھی کرنا ہوگی، سٹرگل بھی کرنا ہوگی، جد و جہد بھی کرنا ہوگی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور منظرنامہ رکھوں، اس مملکت خدا داد میں ایک تو تحریک چلی جب پاکستان ہم نے حاصل کیا، اور اس وقت اللہ نے فضل فرمایا، لاکھوں جانے گئیں، کوئی شک نہیں، بہت آسان ہے کہہ دینا، ہم نے تھوڑے دیکھا وہ مناظر، ہم نے وہ مناظر تھوڑے ہی دیکھے، اور اب وہ نسل تو ہے بھی نہیں، اکا دکا کچھ لوگ بچے ہیں کہ جنہوں نے مناظر دیکھوں گے اپنی آنکھوں سے، لیکن جان دیے ہیں، اپنے گھر بار کی قربانیاں دی ہیں، تو اللہ نے خطہ دیا تھا۔ اب پھر جانوں کو دینے اور قربانیاں دینے کا وقت ہے اس ملک کی بقا اور استحکام کے لیے۔ فرق کیا ہے؟ ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب کا ایک قلعہ بھی چلایا ہم نے، بہت قیمتی بات، اس وقت کام چل گیا، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، چاہے بے نمازی ہو، چاہے جوا کھیلنے والا ہو، چاہے اور کام کرنے والا ہو، چاہے نمازی ہو، ادھر چل گیا، ادھر گنتی کا معاملہ تھا، پریشر کا معاملہ تھا، اب نہیں چلے گا، اب تو مسلمان ہیں سارے کے سارے، ادھر 98% مسلمان ہیں، اب چاہیے وہ ایمان جو دل میں ہو، اور اس پر اللہ کا وعدہ جو کچھ دنوں پہلے چیف آف دی آرمی سٹاف صاحب نے بھی آیت کوٹ کی تھی، صحیح کوٹ کی تھی، میں نے اس پر پورا جمعے کا خطاب بھی کیا الحمدللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 139، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تو واقعتاً ایمان والے ہو۔ کون سا ایمان؟ ادھر والا نہیں، محض ادھر والا، یہ ایمان جو دل میں ہو، اور اس پر بندہ اللہ بتوکل، قریبی ملک افغانستان میں دیکھ لیں، دنیا کی 50 ملکوں کی ٹیکنالوجی برباد ہو گئی، وہاں فیل ہو گئی، ناکام ہو گئی، جو اللہ بتوکل کر کے کھڑے ہوئے، اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوئے، ان سے انسپریشن لینے کی کوشش کریں، ان سے جو ہے وہ رہنمائی لینے کی کوشش کریں، ان سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایمان کی دولت جو قرآن پاک سے، اللہ کے نیک بندوں کے ماحول سے ملتی، اس کی بنیاد پر کھڑا ہونا، اور کھڑے ہونے سے میری مراد کیا ہے؟ 1974 میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، سڑکوں پر تحریک چلی تھی، متفق علیہ مسئلہ تھا، تمام مکاتب فکر کے ہاں اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور لوگوں نے جانیں بھی دیں، علماء نے اپنا رول ادا کیا، اور یحییٰ بختیار ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے، بلکہ اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے اپنا دلائل پیش کرنے کا مقدمہ پیش کیا، اور قومی اسمبلی کی سطح پر کارروائی ہوئی، اور تحریک کے نتیجے میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ 1981 کی بات ہے، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ضیاء الحق صاحب، اہل تشیع نے 50,000 زیادہ نہیں، 50,000 اہل تشیع نے دھرنا دیا اسلام آباد میں، کہا زکوٰۃ تمہیں نہیں دیں گے، بزرگوں کو یاد ہوگا، تو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ضیاء الحق صاحب نے کہا جی تمہیں معاف، ہمارے نظام میں نہ تو تم اپنا نظام چلاؤ۔ اور آپ کو یاد ہے اس وقت سنیوں نے بھی لکھ کر دینا شروع کر دیا تھا، کیا یاد نہیں آپ لوگوں کو؟ بینک میں کیا لکھ کے دیتے تھے؟ میں شیعہ ہوں، میری زکوٰۃ نہ کاٹنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد ہے 50,000 شیعہ کھڑے ہو کر چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ضیاء الحق صاحب سے اپنی زکوٰۃ معاف کرواتے ہیں، اور بقول ہمارے استاد کی کروڑوں سنی سن بیٹھے ہوئے آج۔ تیسری مثال، اور یہ پورا من باتیں، لڑائی جھگڑا توڑ پھوڑ کچھ نہیں،
حق کے لیے کھڑا ہونا. سارے کھڑے ہوتے ہیں. عرض کرتا ہوں میں ابھی چیف جسٹس افتخار چودھری معزول کیے گئے تھے. وکلاء نے سڑکوں پر آ کر ڈنڈے کھائے, یاد ہے, ڈنڈے کھائے سڑکوں پر آ کر. اور یہ میں بار کونسلس میں جاتا ہوں سب سے ذکر کرتا ہوں. وکلاء نے اپنے چیف جسٹس کو بحال کروا کر کرسی پر لا کر بٹھایا. یہ بھی تحریک تھی. تو اگر قادیانیت کے مسئلے پر, اور یہ بات مولانا زاہد الراشدی صاحب اللہ ان کو زندگی حیات دے, اللہ ان کو برکت دے, انہوں نے بھی کہی, بڑی زبردست بات کہی. یہ سارا سلسلہ ہم نے دیکھ لیا. سود کے خاتمے کے بارے میں ساری عدالتی کارروائی ہو گئی, 50 سال سے اوپر کی بات ہو گئی. انہوں نے بھی کہا, اور میں سیکنڈ کرتا ہوں ان کی بات کو, اب ہمیں جس طرح کی تحریک ختم نبوت, وہ عقیدے کا معاملہ تھا نا, اس کے تحفظ کے لیے قادیانیوں کے خلاف چلائی گئی تھی, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے خاتمے کے لیے اسی شدت کے ساتھ ہمیں تحریک چلانے کی ضرورت ہے. یہ ہماری ریکمنڈیشن ہے. اور کیوں؟ یہ کراچی بڑا رچ ہے. اس کراچی میں بجلی کے لیے تحریک چلتی ہے نہیں, لوگ سڑکوں پر آتے ہیں. ہم توڑ پھوڑ کے قائل نہیں. اپنے بھائیوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑنے کیا فائدہ, کاؤنٹر پروڈکٹروں کو گالیاں دیں گے وہ تو, لیکن کھڑے تو ہوں. اس کراچی میں لوگ اپنے قائد کے لیے کھڑے ہوتے رہے. اس کراچی میں بجلی کے لیے, گیس کے لیے, پانی کے لیے. ابھی آباد والے بھائیوں سے ملاقات ہوئی جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں سارے حضرات, تو انہوں نے بھی کہا جی اسٹیل کا کچھ مسئلہ ہو گیا, 1.5 مہینے کی اسٹرائک کی تو اسٹیل کے ریٹ نیچے آ گئے. ایسے ہی نا سر, میں نے کیا کیا تھا, میں نے اسٹرائک کی تو فائدہ ہوا. ہاں اچھا جی, ایک دفعہ رمضان میں چلا فروٹ والوں کے خلاف کہ 3 دن کوئی فروٹ نہ خریدے, تو فروٹ کے ریٹ نیچے آ گئے تھے. سبحان اللہ. قائد کے لیے لوگ اپنے جو شہر جلا دیتے ہیں, بجلی گیس پانی کے لیے سڑکوں پر آ جاتے ہیں. سیلز ٹیکس کا بھی لگا تھا بزنس کمیونٹی پر, تو انہوں نے 1 مہینے شٹ ڈاؤن کیا, ریٹ نیچے آ گیا. تو بھائی میرا سوال یہ ہے, اللہ کا دین کوئی, مجھے معاف کیجئے گا, یتیم ہے کیا, سوتیلا ہے, لاوارث ہے کیا, اس کے لیے ہم کھڑے نہ ہو؟ جبکہ واضح مثالیں 70 برس کی موجود ہیں, اور دنیا کے مادی مسائل کی مثالیں موجود ہیں. تو ہم اللہ کی شریعت کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ یہ ہمارا تزیہ ہے, اور توڑ پھوڑ کے بغیر کھڑا ہونا. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ ان کو صحت دے, ان کا 2018 کا کلپ ہے, میں نے بہت چلایا ہے سوشل میڈیا پہ, اپنے بڑے پروگرامز میں چلایا, اور حضرت کی موجودگی میں اس کا تذکرہ میں نے کیا تھا. بڑا زوردار ہے. پیغام پاکستان کا بیانیہ آیا تھا, اس کے بعد سندھ سطح کا علماء کا اجلاس تھا, کھڑے ہو کر تقریر کی تھی. انہوں نے کیا فرمایا تھا, آپ علماء سے پوچھتا ہوں, آج تک ہم نے کسی منکر کے خاتمے کے لیے کوئی تحریک چلائی نہیں چلائی ہم نے. یہ میرے الفاظ ہیں, ان کے الفاظ ہیں. اور فرماتے کہ ہمارے لوگوں کو, ہمارے بڑوں کو انگریز کے دور سے سمجھ میں آ گئی کہ جو جوتا لے کر آئے گا اس کی بات مانیں گے. جوتے سے مراد مارداڑ نہیں, وہ تو انہوں نے بھی منع کیا, پریشر کی بات کر لوں. اور فرماتے ہیں جو جتنا تگڑا جوتا لے کر آئے گا اس کی بات اتنی جلدی مانی جائے گی. آپ کہیں گے میں شیئر کرا دوں گا, میں تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے دل کی بات کی. اس بڑھاپے کی عمر میں یہ جوانوں والی بات ہے, اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے ہماری اجتماعی توبہ. اللہ رحمت فرمائے گا, کوئی شک نہیں. اللہ رحمان الرحیم ہے, کوئی شک نہیں. مگر اللہ کے ساتھ غداری تو نہ کرے نا, اللہ کے ساتھ بے وفائی تو نہ کرے, اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی تو نہ کرے. ہم کر رہے 70 برس سے. دین ترجیح میں نہیں ہمارے. گھروں میں دیکھ لیں, 2 پیسے آئے پردہ باہر, 4 پیسے آئے عیاشیاں, 10 پیسے آ گئے شادی بیاہ کی تقریبات. دیکھیں ہمارا تو دل روتا ہے, ادھر قوم مرتی اور لوگ کروڑوں لگا دیتے ہیں شادی کے اوپر. یہاں سے توبہ شروع ہوگی. اور اجتماعی سطح پر وہ بھی تو دیکھ رہے کہ یہ قوم کھڑی ہونے کو تیار ہے. ہاں بڑے بزرگوں نے بڑی اچھی مثال سے سمجھایا. بچہ وہ پہلے گھٹنوں گھٹنوں چلتا ہے نا, جس دن باپ دیکھتا ہے کہ اس نے کرسی پکڑی, صوفہ پکڑا, تو باپ انگلی پکڑتا ہے اس کی اور اس کو پیدل چلاتا ہے, یعنی قدموں سے چلاتا ہے. گرنے لگتا ہے تو تھام لیتا ہے. پھر وہ باپ اس کو یوں اچھالتا ہے, وہ مسکراتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس کو پتہ ہے جو اچھال رہا ہے وہ مجھے تھام بھی لے گا. کیا ہمارا اتنا بھی اللہ پر ایمان نہیں کہ وہ ہمیں تھام لے گا؟ تو چل کر تو دکھاؤ اس کو. آخری حدیث پیش کرتا ہوں, حدیث قدسی, میرا بندہ دل میں یاد کرے, بخاری کی حدیث. اللہ فرماتے میں دل میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ محفل میں کسی مجلس میں یاد کرے, میں اس سے بہتر محفل فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہوں. وہ ایک بالش میری طرف آئے, میں 1 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. وہ 1 ہاتھ بھر میری طرف آئے, میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. وہ چل کر میری طرف آئے, اللہ تعالیٰ فرماتے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. اسی دوڑنے کا نام اس وقت توبہ ہے, جو یہاں سے لے کے اوپر تک ضروری ہے. ہر طبقہ, حکمرانوں کا ہو,
مقتدر طبقات ہوں، سیاستدانوں کا ہو، بزنس کمیونٹی کا ہو، میں اور آپ ہوں، ممبر والے ہوں، عوام الناس میں عام آدمی ہوں، ہم سب نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور اپنے حصے کی توبہ سے آغاز کر کے منظم ہو کر اس جذبے کے ساتھ، جس جذبے سے ہم نے پاکستان لیا تھا، تحریک برپا کرنے کی کوشش کرنی۔ اس جذبے کے ساتھ جب ہم نے 74 کی تحریک ہمارے بڑوں نے چلائی اور قادیانیوں کے متعلق ہم نے فتویٰ اور فتویٰ نہیں فیصلہ لیا اور نافذ کروایا۔ آج فتوے لکھے جاتے ہیں، جب خلافت کا نظام ہوتا تھا تو فتوے نافذ ہوتے تھے، لیکن خیر یہ تو امپلیمنٹ بھی ہوا ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ اگر نفاذ شریعت کی طرف پیش قدمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اٹھان کلمے پر ہے، بقا اس ملک کی اور استحکام اس ملک کا وہ کلمے سے وابستہ ہے، اور یہ واحد الگ قسم کی ریاست ہے پوری دنیا کے اندر، اس کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ اس تناظر میں اگر دیکھیں تو توبہ کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انفرادی اجتماعی دونوں سطحوں پر سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com